السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 42واں حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مذکورہ بھائی چارے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور قریش سے ایک اور عہد و پیمان کرایا کہ جس کے ذریعے سے وہ ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور جو جاہلی رسم و رواج تھے ان کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی، اور یہ تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انصار اور قریش اور ان کے ساتھ لاحق ہونے والے مسلمان جہاد کرنے والے تمام مومنین کے لیے۔ نمبر 1، یہ سب اپنے ماں سوائے انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ نمبر 2، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت ادا کریں گے اور اپنے قیدی کا فدیہ ادا کریں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کریں گے۔ نمبر 3، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا اور نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ نمبر 4، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا۔ نمبر 5، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 7، اور اللہ کا ذمہ ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 8، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تاوان کیا جائے گا۔ نمبر 9، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ نمبر 11، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت میں کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ نمبر 13، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 14، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والا یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ نمبر 15، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔
اسلامی تعاون کے پیمان یہ تھے 15 چیزیں جس کو مختصر انداز میں تحریری طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثربی اور قریشی مومنین کے لیے یعنی مہاجرین کے لیے یہ ضابطے پیش کیے تھے تاکہ وہ اس پہ چل کے ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی بنیاد بنے اور اس کو ترقی کی راہ مل سکے۔ اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل اور اس کی بنیاد کے لیے جو عہد و پیما تھے وہ تو صحابہ کرام کو مل ہی گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اس کے ساتھ خوش نصیبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی، تزکیہ نفس، علم، آداب، سب کچھ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مل رہا تھا اور وہ برابر اس چیز کو سیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور شناسہ اور غیر شناسہ کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، ان کے پاس حاضر ہوا اور جب ان کو میں نے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو چہرہ ہے کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، اور جو میں نے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں جگہ دے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور اب کچھ منویات کا ذکر، یعنی جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں اور تباہکاریوں سے دوسرے یعنی پڑوسی محفوظ نہ رہیں، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمام مومنین ایک انسان کی طرح ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو، تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، یا کسی کے سر میں درد ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سارے مومنین ایک دوسرے کے درد، یعنی ایک مومن کو تکلیف ہے تو وہ سمجھے کہ دوسرے مومن کو تکلیف ہے، وہ اس کی تکلیف کو دور کرے۔ اور فرمایا کہ جو مومن ہے یہ ایک عمارت کی طرح ہے، یعنی اس کا بعض کو قوت بخشتا ہے، یعنی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو وہ دوسری اینٹ کو قوت دیتی ہے۔ اس طرح مومنین ایک عمارت کی طرح ہیں، تمام کے تمام، بعض کو قوت بخشتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ آپس میں بغض نہ رکھو اور آپس میں باہم حسد نہ رکھو، اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو، اور کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ 3 دن سے اوپر گزار دے، یعنی اس سے لا تعلقی کر لے۔ اور فرماتے تھے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے حاجت میں کوشاں رہتا ہے حاجت پوری کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور جو شخص کسی کے مسلمان کے دکھ درد کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے دکھوں میں سے ایک دکھ کو دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور فرماتے کہ تم زمین والوں پر مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ
وہ خود پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے بازو میں بھوکا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں اللہ تعالی نے حکم دی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دی، اور جن سے منع کیا وہ بھی بتا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی آتی آپ اس کو صحابہ کرام کو پڑھ کے سناتے تھے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے تاکہ ان کے اندر فہم اور تدبر پیدا ہو، اور ان کے اندر جو خداداد صلاحیتیں تھی وہ نکھر کے سامنے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان کا اخلاق، ان کے اقدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جو ان میں تھی، تو اس موجودگی نے اور تعلیم اور تربیت نے ان کو تاریخ انسانی کا انبیاء کے بعد فضل اور کمال والا شخص بنا دیا، اور وہ سب کے سب گہرا علم رکھنے والے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل امتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے علم والے، فضل والے، اور سب سے نیک دل، اور سب سے گہری عبادت کے مالک، اور سب سے زیادہ بے تکلف، اور اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا۔ لہذا ان کے فضل کو پہچانو اور ان کے مرتبہ اور مقام کو پہچانو اور ان کی پیروی کرو۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔